الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. پہلے اصحاب کہف کا اجمالاً اور مختصراً واقعہ ذکر کیا گیا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ نے گمان کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ غار والے اور رقیم والے یہی ہماری نشانیوں میں سے ایک تعجب والی چیز ہے یا عجوبہ ہے؟ اس میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی. آپ کو خطاب کر کے ان کو بتلانا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہودیوں، کیا اصحاب کہف کا واقعہ جو ایک طویل مدت تک اپنے غار میں سوتے رہے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا. یہی واقعہ تمہیں تعجب والا معلوم ہوتا ہے. یا اے مشرکین مکہ، تم نے جو سوال کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں، تو کیا انہی کا واقعہ تمہیں تعجب والا معلوم ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ یہی ایک واقعہ کوئی تعجب کی چیز نہیں، یہ بھی عجائبات میں سے ایک عجیب واقعہ ہے، لیکن ہمارے عجائبات تو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے، اور اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کے تعجب خیز امور ہم نے دنیا میں بنائے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اتنا بڑا یہ آسمان جس کا طول اور عرض کوئی نہیں بتلا سکتا ہے؟ کہاں سے یہ آسمان شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، کون بتلا سکتا ہے؟ پھر یہ کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے برس ہا برس سے اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا ہے. ہل تری من فطور، کیا کبھی کسی دیکھنے والے نے اس آسمان میں کوئی شغاف یا درار دیکھی ہے؟ کیا آج تک کبھی اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت پیش آئی ہے؟ تو یہ اتنا بڑا آسمان، یہ بھی تو ہماری تعجب خیز مخلوق ہے یا نہیں؟ پھر اس آسمان کے نیچے سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، اس آسمان سے کئی لاکھوں گنا بڑا ہے سورج. ستارے، چاند، پھر اس زمین پر پہاڑ، دریا، مختلف قسم کے جانور، مختلف قسم کے نباتات، کیا یہ چیزیں تعجب والی نظر نہیں آتی ہے تم کو؟ تو پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے یہ گمان کر رکھا کہ اصحاب کہف اور رقیم یہی تعجب والی چیز ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب والی بہت ساری ہماری مخلوقات ہے. غور کرو تو تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں معلوم ہوگی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الابصار، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کہف کہتے ہیں وسیع غار کو، کشادہ غار کو. پہاڑ کا وہ حصہ جس کے اندر غار ہوتا ہے وہ وسیع ہوتی ہے، اس کو کہف کہتے ہیں. اور فقط غار وہ تنگ جگہ کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے اندر غار ہوتی ہے لیکن تنگ ہوتی ہے، اس کو غار کہتے ہیں. اور کہف اس غار کو کہتے ہیں جو وسیع اور کشادہ ہو. اب رقیم کیا ہے؟ اصحاب کہف اور رقیم قرآن میں دونوں کہا گیا، کہف والے اور رقیم والے. تو رقیم کے کئی معنی مفسرین نے بتلائے ہیں. رقیم کا ایک معنی مرقوم کے معنی میں ہے، یعنی وہ تختی جس پر ان اصحاب کہف کے نام لکھ کر کے اس ظالم بادشاہ نے اپنے خزانے کے اندر محفوظ کر رکھے تھے کہ یہ نوجوان یہاں سے فرار ہو گئے ہیں، ان کے نام، ان کے نسب یہ ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ رقیم اس تختی کا نام ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے غار والے اور تختی والے. ایک قول یہ ہے کہ رقیم یہ اس وادی کا نام ہے جس وادی کے اندر یہ غار تھی، اور وہ غار ایک پہاڑ کے دامن میں تھی. ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے نیچے وادی تھی اور اس کے اندر یہ غار تھی. اس وادی کا نام ہے رقیم. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ رقیم اس تختی کا نام تھا جس پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یا رقیم کسی بستی کا نام ہے. وہ طے کر کے نہیں آپ نے بتلایا، متعین نہیں بتلایا. اور ایک قول یہ ہے کہ رقیم اس شہر کا نام ہے جس شہر کے اندر یہ غار تھی. اس شہر کا نام ایلا جو عقبہ کے قریب ہے یہ بتلایا گیا ہے. تو بہرحال یا تو رقیم تختی کا نام ہے جس پر ان کے نام لکھے تھے، یا وادی کا نام ہے جو پہاڑ کے نیچے تھی، یا اس شہر کا نام ہے جہاں پر یہ پہاڑ اور غار واقع ہوا تھا. اس لیے ان کو اصحاب الکہف والرقیم کہا جاتا ہے. اب یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں، غار والے اور رقیم والے، یا الگ الگ ہے؟
تو جمہور مفسرین تو اسی بات کے قائل ہے کہ ایک ہی جماعت وہی غار والے ہی کو رقیم کہا گیا، رقیم والوں ہی کو غار کہا گیا۔ ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک جگہ جو باب قائم کیا ہے رقیم کے سلسلے میں، اور اس کے اندر انہوں نے ان 3 حضرات کا واقعہ ذکر کیا کہ غار کے اندر 3 لوگ روپوش ہو گئے تھے، پھر غار کے اوپر پتھر آ کر کے گر گیا اور وہ اندر بند ہو گئے، پھر ہر ایک شخص نے اپنے اپنے خالص عمل کے ذریعے اللہ سے دعا کی تو وہ غار پر سے پتھر 1/3 ہٹ گیا، دوسرے نے دعا کی پھر دوسرا 1/3 ہٹ گیا، تیسرے نے دعا کی پھر تیسرا 1/3 ہٹ گیا، اس طرح وہ غار سے باہر نکلے۔ تو اس سنی سے اور ان کے اس طرز سے بعض حضرات نے کہا کہ کہف یعنی غار والے الگ ہے اور رقیم یعنی الگ ہے، وہ 3 شخص جو رقیم والے وہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی جماعت کا نام ہے، جو غار والے ہیں وہی رقیم والے ہیں، کیونکہ وہ جو روایت امام بخاری نے وہاں ذکر کی ہے وہ اس میں فقط یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ رقیم والے کوئی الگ ہوں گے، اور ویسے اس روایت پر کلام بھی کیا جو دوسری کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ تو بہرحال جمہور مفسرین کے ہیں یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ تو پہلے مختصراً واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، اس وقت کو یاد کرو جبکہ نوجوانوں کی ایک جماعت نے غار میں پناہ لی، اس وقت کو یاد کرو جب نوجوانوں کی ایک جماعت نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار تو ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس سے خاص ہمیں رحمت عطا فرما، وہیّ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے امر کی درستگی ہمیں عطا فرما۔ حضرت تقی الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گویا یہ دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یعنی ہمیں اپنے مقصود میں کامیابی عطا فرما، اور ہمارے امر کو درست فرما، یعنی مقصود کی کامیابی کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اسباب ہمارے لیے مہیا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اب یہ انہوں نے دعا کی اور غار میں چلے گئے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر نیند ڈال دی غار کے اندر چند سالوں تک۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یہ کنایا ہے، اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ بڑی گہری نیند ان کو لگ گئی۔ دیکھیں جب آدمی سوتا ہے نا تو بظاہر آنکھیں پہلے بند کرتا ہے، تو آنکھیں پہلے سوتی ہے، لیکن کان سب سے اخیر میں اس کے سوتے ہیں۔ جب کان سو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کو غفلت کی اور گہری نیند لگ گئی، ورنہ بعض دفعہ آدمی آنکھیں لگا کر پڑا ہوتا ہے لیکن کان سے چپ چاپ سنتا بھی رہتا ہے۔ تو پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، پھر اخیر میں کان بند ہوتے ہیں۔ تو یہاں اشارہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو گہری نیند سلا دی، کہ کسی چیز کی خبر بھی نہیں چل رہی تھی، ایسی گہری نیند میں ان کو ڈال دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، ایک طویل مدت کے بعد ہم نے ان کو پھر بیدار کیا نیند سے، لنعلم، تاکہ ہم بتلا دیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ 2 جماعتوں میں سے کون سی جماعت زیادہ درست شمار کرنے والی ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے۔ یعنی ہم نے ان کو ایک طویل مدت کے بعد نیند سے بیدار کیا اس لیے تاکہ ان لوگوں کو بھی بتلا دے کہ آپس میں تم جو اختلاف کر رہے ہو کہ کتنے سال ہم ٹھہرے، تو صحیح تعداد بتانے والے کون ہیں۔ چنانچہ جب طویل مدت کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو ایک آپس میں پوچھنے لگے، ایک نے کہا بھی ہم کتنا ٹھہرے اس غار کے اندر، تو چونکہ صبح کے وقت غار کے اندر داخل ہوئے تھے اور مغرب سے پہلے عصر مغرب کے درمیان میں ان کی آنکھ کھلی، تو ایک نے کہا کہ 1 دن ٹھہرے ہیں، یا دن کے اندر بھی کچھ حصہ کم، دن کا بعض حصہ، 1 دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ۔ دوسرے نے ذرا غور کیا، اندازہ ہوا کہ نہیں زیادہ ٹھہرے ہوں گے، تو کہا کہ بھئی اس بات کو چھوڑ دو، اس بحث کو چھوڑ دو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے۔
اس بات کو گیا صحیح کہا گیا کہ صحیح وہ شخص ہے جس نے ٹھہرنے کی مدت کو اللہ کے علم کے حوالے کر دیا۔ یہ مختصراً واقعہ ذکر کیا کہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی اور وہ غار میں چلے گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے امر کو درست فرما، تو ہم نے ان پر گہری نیند طاری کر دی اور ایک طویل مدت کے بعد ان کو بیدار کیا۔ آگے پھر تفصیل سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک کی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر واقعے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، الف سے لے کر یا تک ساری باتیں ذکر کی جائے اور ساری تاریخی اور جغرافیائی باتوں کو بھی نقل کیا جائے، ایسا نہیں۔ قرآن پاک میں واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن واقعات کے انہی اجزاء کو ذکر کیا جاتا ہے جس سے انسان کا مقصد حل ہو جاتا ہے، اس سے اس کو نصیحت حاصل ہو جاتی ہے، عبرت حاصل ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ فقط سورہ یوسف قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ ذکر کیا گیا ہے، باقی جتنے بھی واقعات ہیں اس کو از اول تاخیر ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، اہم اجزاء جو مقصود تھے اس کو ذکر کیا گیا۔ یہاں بھی اصحاب کہف کے واقعے کے بھی کچھ اہم اجزاء قرآن نے ذکر کیے ہیں جس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس صورت کے اندر تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے بھی آگے کچھ سوال نہیں کیا، اور نہ یہود نے ان کو دوبارہ سکھایا کہ یہ جز بھی پوچھو، وہ جز بھی پوچھو، وہ جز بھی پوچھو۔ معلوم ہوا کہ جب اصحاب کہف کا واقعہ ان کے سامنے آ گیا تو وہ لوگ بھی اس پر سمجھ گئے کہ بھی اتنا کافی ہے، اس سے آگے انہوں نے بھی سوال نہیں کیا۔ اب اس کے علاوہ اس واقعے کے اندر تاریخی اور جغرافیائی بہت ساری باتیں ہیں، تو اس کے بہت سارے اجزاء ہیں کہ بھئی یہ کون سے زمانے میں ہوئے، جس زمانے میں یہ اصحاب کہف تھے اس بادشاہ کا نام کیا تھا، کون سا شہر تھا، اور کتنے مدت تک یہ رہے، اس کا تو بہرحال قرآن میں تذکرہ آیا ہے، کون سی غار ہے، کون سا پہاڑ ہے، کون سا اس کا جائے وقوع، یہ سب تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی۔ اس لیے جمہور مفسرین جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ فرماتے ہیں اب ما ابہمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو مبہم رکھا، یعنی اس کی پوری ڈیٹیل نہیں بتلائی، تم بھی اتنا ہی رکھو، سمجھنے کے لیے جتنا قرآن نے تمہیں بتلایا اس کو سمجھ لو، نصیحت حاصل کر لو، عبرت حاصل کر لو، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کا ایک ذوق ہے، اور آج کل تو اور زیادہ تاریخی اور جغرافیائی ذوق انسان رکھتے کہ ہر بات کی کھال نکالتے کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، ایسا کیا، کہاں کیوں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں کچھ تاریخی باتیں بھی ہیں، اس لیے پہلے ان کا مختصر وہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف کا واقعہ تاریخ اور سیر کی کتابوں سے قدر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اتنی بات طے ہے کہ یہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ان کا یہ واقعہ ہے۔ ویسے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ بھی بتلایا کہ تقریباً 70 سال پہلے ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یا آپ کی ولادت سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس بات پر بھی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ اصحاب کہف اپنے زمانے میں دین برحق پر تھے، اور اس وقت دین مسیحی دین برحق تھا، تو یہ اللہ کو ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، آخرت کو ماننے والے تھے۔ بہرحال یہ جس شہر کے اندر رہتے تھے اس شہر کا نام افسوس بتلایا گیا ہے، افسوس سین سے۔ میں ہمارے طلباء سے کہتا ہوں کہ جو یہ نام یاد نہ رکھے اس پر بھی افسوس ہے۔ بہرحال افسوس اس شہر کا نام تھا، اور وہاں پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دقیانوس بتلایا جاتا ہے۔ یہ اور اس کی قوم بت پرست تھی، لیکن یہ چند نوجوان جو تھے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، بادشاہوں کی اولاد تھے، یہ توحید پرست تھے۔ تو
عید کا دن آیا، ان کا جو میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، عید کا دن آیا تو یہ ساری قوم خوشی منانے اور عید منانے شہر سے باہر نکلی. ان نوجوانوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تو سب چلے. پھر وہاں جا کر کے ان کے جو بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کی پرستش کی، عبادت کی. ان بتوں کے نام پر انہوں نے جانوروں کو ذبح کیا. یہ چند نوجوان جن کے دل میں ایمان تھا، ہر ایک سوچتا رہا کہ بھی ہماری قوم کتنی گمراہی میں پڑی ہوئی. یہ بت ایسے ہیں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور اسی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کے نام پر جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں. دل ہی دل میں انہوں نے سوچا کہ اس قوم سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. چنانچہ ان میں سے ایک شخص یہ سوچ کر کے ان سے علیحدہ ہو گیا اور قریبی کوئی جنگل تھا، وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے گردن جھکا کر بیٹھ گیا. دوسرا ایک شخص تھا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بھی وہاں جا کر کے بیٹھ گیا درخت کے نیچے. ایسے 6-7 لوگ وہاں سے علیحدہ ہو گئے. بہت دیر تک سکوت کا عالم ان پر طاری رہا، خاموش رہے. ایک نے بات چھیڑی کہ آخر تم لوگ یہاں سب آ کر کے کیوں جمع ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے خائف ہونے لگے، ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں ہماری راز کی بات کوئی کسی کو کہہ دے. تو ایک نے ہمت کر کے کہی دی یہ بات کہ اصل میں تو اپنی قوم سے بیزار ہو کر کے یہاں آیا ہوں. یہ قوم اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتی ہے، میں تو ایمان والا ہوں، اس لیے میں ان سے ہٹ کر کے یہاں آ گیا. دوسرے نے کہا میں بھی اسی لیے آیا ہوں. تیسرے نے کہا میں بھی اسی طرح آیا ہوں. سب ہم خیال لوگ وہاں جمع ہو گئے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب یہیں اپنی عبادت کے لیے کوئی جگہ بنانی چاہیے. چنانچہ ان لوگوں نے اپنی ایک عبادت کی جگہ بنا لی اور وہاں عبادت کرنے لگے. یہ جو آپس میں جمع ہوئے تو حقیقت میں یہ دنیا میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپس میں اتفاق اور قوموں کا جمع ہونا یہ قومیت، خاندان، رشتہ داری کی بنا پر ہوتا ہے. ظاہری سبب یہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں کا اجتماع وہ عالم ارواح میں جو اجتماع ہوا تھا اس نسبت پر ہوتا ہے. چنانچہ ایک روایت میں الارواح جنود مجندہ کہ روحیں یہ لشکر ہے. چنانچہ جب انسان اس جسم کے اندر اس دنیا میں نہیں آیا تھا، روح اس کی تھی، تو عالم ارواح میں جس روح سے مناسبت تھی، ایک مومن کو مومن سے، ایک کافر کو کافر سے، تو دنیا میں آنے کے بعد اسی سے اس کی دوستی ہوتی ہے. جس روح کو عالم ارواح میں جس روح سے مناسبت ہوتی ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کو اسی سے مناسبت ہوتی ہے. تو اصحاب کہف بھی ایک دوسرے سے عالم ارواح میں ملے ہوں گے، یہاں دنیا میں آنے کے بعد بھی اس ایمان کی اور دین کی نسبت پر ان کا اجتماع ہو گیا. اب اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. تو اب آہستہ آہستہ ان کی خبر بادشاہ کو پہنچ گئی کہ ایک قوم ہے، ایک چند افراد ہے جو ہم سے الگ تھلگ ہو کر کے عبادت کرتے ہیں. بادشاہ نے ان کو طلب کیا، پوچھا ان کے سب احوال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی ہمت اور جرأت عطا فرمائی. چنانچہ آگے تذکرہ ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اگر انسان پختہ ارادہ کر لے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنے کا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو جرأت عطا فرماتے ہیں، ہمت عطا فرماتے ہیں، اور بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے بھی پھر وہ ڈرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ یہ نوجوان اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے بالکل ثابت قدم رہے، عزم مصمم انہوں نے کر لیا، تو اللہ نے ان کی ہمتیں بڑھا دی. ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جبکہ بادشاہ کے سامنے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے. صاف صاف کہا انہوں نے، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے. اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے.
اگر ہم ایسا کریں گے لقد قلنا اذا شططا، تب تو ہم بڑی بے وقوفی والا کام کریں گے، عقل سے دوری والا کام ہم کرنے والے ہو جائیں گے اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے تو۔ اور یہی نہیں، اپنے ایمان کا اظہار تو کیا ہی انہوں نے، ساتھ ساتھ اپنے قوم کی گمراہی کو بھی واضح کر رہے ہیں۔ اتنی جرأت اللہ نے دے دی، اتنی ہمت دے دی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ ہماری قوم اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خداؤں کو اختیار کر لیا ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر ان کے پاس اللہ کے علاوہ اور کسی کے خدا ہونے اور معبود ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ لیکن دلیل ہے ہی نہیں، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو اگر ہے تو پھر دلیل پیش کرو، کیوں دلیل نہیں پیش کرتے؟ بادشاہ کے سامنے ہی اپنے قوم کو لتاڑ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، ایسا شخص بڑا ظالم ہے۔ بہرحال یہ لوگ اپنی عبادت کرنے لگے تو بادشاہ نے، کیونکہ یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے اور ان کے بدن پر شاہی لباس بھی تھا، تو فوراً ان کے قتل کا حکم جاری نہیں کیا، ان کو مہلت دی اور کہا دیکھو تم شاہی خاندان کے افراد ہو، ابھی تو ہم تمہیں اتنی سزا دیتے کہ تمہارا شاہی لباس اتروا لیا جاتا ہے، چند دن تک تم غور فکر کر لو، اگر تم اپنے سابق اور اپنے باپ داداؤں کے دین پر آ جاؤ تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، اور اگر تم اسی دین پر قائم رہو گے جو تم نے ابھی ہمارے سامنے پیش کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی شروع میں کہ اللہ تو خاص رحمت اپنی جانب سے عطا فرما اور ہمارے معاملے کو درست فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے آثار ان کو بتلائے۔ دیکھیے وہ ظالم جابر بادشاہ تھا، وہ چاہتا تو فوراً قتل بھی کر دیتا تھا، لیکن اللہ نے خود اس کے دل میں بات ڈال دی کہ نہیں ان کو مہلت دی جاوے۔ چنانچہ اس مہلت سے انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا، انہوں نے غور فکر کر لیا کہ وہ دیکھو یہ یہاں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ مشورہ کیا آپس میں کہ بھی یہاں سے ہم کو کسی محفوظ جگہ پر چلے جانا چاہیے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ چنانچہ ان حضرات نے مشورہ کیا اور ایک غار کے اندر یہ روپوش ہو گئے، چلے گئے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ جب تم ان لوگوں کو چھوڑ چکے ہو، اپنی قوم کو تم جدا کر چکے ہو، اور ان بتوں کو بھی جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کہ جب ایک دفعہ تم نے ان کو خیر بات کہہ دیا اور ان بتوں کو بھی خیر بات کہہ دیا جن کی عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر، تو تم کسی غار میں پناہ لے لو تو تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے آسانی کا سامان بھی اللہ پیدا کر دے گا۔ شروع میں دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اب یہ غار کے اندر چلے جائے، چنانچہ اب وہ غار کے اندر چلے گئے۔ آگے اسی ان آیات کے اندر وہی تفصیلی واقعہ ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ سچ سچ۔ جو واقعہ سچ مطلب یہ ہے کہ ان کے واقعات کے اصحاب کہف کے واقعات کے سلسلے میں بہت ساری خرافات اور من گھڑت باتیں بھی لوگوں نے بنا رکھی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور سچی ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کے لیے ہدایت کو بڑھا دیا تھا۔ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ ابھی میں نے بتلایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہی دین برحق اس زمانے میں تھا۔ یہاں علماء نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اصلاح، اپنے دل کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح کا زمانہ نوجوانی کا ہوتا ہے۔ نوجوانی میں انسان جس طرح اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے
جن اعمال کی طرف، جن اچھے اخلاق کی طرف، تو مرتے دم تک پھر ان اعمال کی اسے توفیق ہوتی رہتی ہے. اور اگر نوجوانی کا زمانہ انسان بد اخلاقیوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں ڈھالتا ہے تو پھر بڑھاپے تک وہ برائیاں اس کے اندر رہتی ہے. دیکھیے ان نوجوانوں نے اپنی اصلاح اپنے جوانی کی زندگی میں کی. حدیث جبرائیل آتی ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں. اس میں شروع میں جز ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخبرني يا محمد عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله يصدق. یہ حدیث کا پہلا جز ہے. اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اثنا میں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جو نہایت سفید کپڑے پہنا ہوا تھا اور بال بھی اس کے نہایت کالے تھے. مجلس میں آیا اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا. اتنا قریب بیٹھا کہ اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں زانوؤں پر رکھے اور سوال کیا کہ محمد اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا شہادت ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اس پر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. حضرت عمر فرماتے ہمیں بڑا تعجب ہونے لگا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے. تعجب اس لیے کہ ایک سائل اگر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے وہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہمیں بتلائیے، تو اس کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے سوال. لیکن اگر ہم سوال بتلا دیں اور کہیں کہ رائٹ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو معلوم ہے. وہ جب معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں، اور جب پوچھ رہا ہے تو تصدیق کیوں کر رہا ہے، جواب مل گیا تو متضاد بات ہوئی نا. سوال کرنا دلیل ہے کہ اس کو معلوم نہیں، اور معلوم ہونے پر تصدیق کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس کو جواب معلوم ہے، اس لیے تعجب کرے. بہرحال طویل حدیث ہے، بڑی پرلطف حدیث ہے. تو بہرحال ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر لکھتے ہیں کہ وہ سائل جو حقیقت میں انسانی شکل میں آئے تھے وہ جبرائیل امین تھے، لیکن وہ بالکل کالے بال اور نہایت سفید کپڑے والے تھے. کا اس سے معلوم ہے کہ سفید کپڑے پہننا مستحب ہے، اور علم حاصل کرنے کا زمانہ بھی نوجوانی کا زمانہ. جب انسان کے اعضاء قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں اس کا دماغ بھی مضبوط، قلب بھی جو ہے مضبوط ہوتا ہے. تو اس زمانے کو علم حاصل کرنا چاہیے. اور ہمارے بعض بزرگوں میں سے بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر نوجوان بھی ہو گئے اور داڑھی بھی نکل آئی تو علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، حیا نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اکثر صحابہ اکرام نے علم حضور سے اس وقت حاصل کیا جبکہ ان کی داڑیاں نکل آئی تھی، بلکہ بعض تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے. بہرحال یہ حضرات شارحین کی نقطہ آفرینیاں ہیں حدیث کے سلسلے میں. تو عرض کرنے کا منشا ہے کہ یہ نوجوان تھے جو ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. اب ہدایت کو بڑھانے کا کیا مطلب کہ ہم ایک تو ایمان تو ان کے دل میں تھا ہی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ثابت قدم رکھا، ایمان پر ثابت قدم رکھا. پھر یہ کہ ان کو ہم نے آخرت کی فکر ان کے دل کے اندر بٹھا دی. دیکھیے آخرت کا دھیان تھا ان کو، تو ہی تو اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے بحث کر رہے ہیں یا نہیں. تو ایک تو ہدایت بڑھانے کا مطلب ثابت قدمی، دوسری چیز آخرت کی فکر، تیسری چیز دنیا کی سے اعراض اور دنیا سے بے رغبتی. یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع ہو گئی تھی. یہی ہدایت میں اضافہ ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اس کا ترجمہ تو ہو گیا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. بس اب یہ غار میں چلے گئے
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ غار میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حفاظت کے عجیب و غریب انتظامات کیے، حفاظت کے اعتبار سے حفاظت کے عجیب و غریب انتظام کیے۔ دیکھیے، جب کسی چیز پر سورج کی گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، یا کوئی چیز سورج میں کی گرمی میں پڑی رہتی ہے تو جلدی سے خراب ہو جاتی ہے۔ جس غار کے اندر یہ لوگ روپوش ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھے گا تو اے مخاطب سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ غار کے دائیں جانب سے ہٹتا ہوا اور جھکتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے سورج تو بھی وہ بائیں جانب سے کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی وہ غار کے دائیں جانب سے اس طرح چلا جاتا ہے کہ غار کے اندر ان کے بدنوں پر دھوپ نہیں پڑتی، اور جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے وقت بھی سورج ان کے غار کے اندر ان کے بدنوں پر نہیں آتا ہے، دھوپ نہیں آتی ہے۔ لیکن سورج قریب سے ضرور جاتا ہے۔ قریب سے جانے میں حکمت یہ ہے کہ سورج کی گرمی کی کچھ نہ کچھ تو ضرورت ہوتی ہے انسان کو، تو کچھ گرمی تو انہیں حاصل ہوتی تھی، لیکن مکمل دھوپ ان کے جو بدن تھے اس پر نہیں پڑتی تھی۔ اب یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قدرتی طور پر یہ غار ہی ایسی تھی کہ اس کا دروازہ یا تو شمال میں تھا یا جنوب میں تھا، مشرق اور مغرب میں اس کا دروازہ نہیں تھا۔ جیسے مشرق، ہماری مسجد مشرق مغرب ادھر اس کا دروازہ ہے، تو ظاہر بات ہے سورج جب طلوع ہوگا تو صبح صبح ہم دیکھتے ہیں تو صحن تک اندر تک دھوپ آتی ہے، ایسے غروب ہوگا کھڑکیاں کھول دے گے تو دور تک دھوپ آتی ہے۔ تو یا تو غار ہی اس طریقے سے بنی ہوئی تھی کہ اس کا رخ جو تھا یا تو شمال میں تھا اس کا دروازہ یا جنوب میں تھا، تو جب طلوع ہوتا تھا تو بھی دھوپ اندر نہیں آتی تھی، غروب ہوتا تھا تب بھی دھوپ اندر نہیں آتی تھی۔ بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کرامت عطا کی تھی کہ اس غار کا منہ تو مشرق یا مغرب میں ہی تھا، لیکن پھر بھی جب سورج طلوع ہوتا تھا اور دھوپ غار کے اندر پہنچنا چاہتی تھی تو بادل کے ٹکڑے اس دھوپ کے نیچے آ جاتے تھے اور اندر کی جانب دھوپ پہنچنے نہیں پاتی تھی۔ ایسے ہی جب غروب ہوتا تھا اس وقت بھی بادل کے ٹکڑے آ جاتے تھے اور اندر کی جانب دھوپ پہنچنے نہیں پاتی تھی۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت عطا فرمائی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر بادل کے ٹکڑوں کے دھوپ اندر جاتی ہی نہیں تھی، حالانکہ دھوپ کے جانے کا پورا راستہ اندر موجود ہے، طلوع کے وقت بھی غروب کے وقت بھی، لیکن اس کی کرنیں اللہ کے حکم سے دور ہی رہ جاتی تھی اور اندر تک نہیں پہنچتی تھی۔ تو گیا اس غار کے اندر اللہ نے ایک معتدل فضا رکھی تھی، بہت زیادہ گرمی اس کے اندر نہیں تھی بلکہ اعتدال کے ساتھ اس کی فضا تھی تاکہ ان کا جسم خراب نہ ہو۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے، یعنی ہوا بھی خوب اچھی طرح ان کے بدن کو لگتی تھی، تنگ نہیں تھی۔ اس لیے کہا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہونے سے۔ نشانی کہتے ہی ہے اس چیز کو جس کے بنانے پر کوئی مخلوق قادر نہ ہو۔ قرآن پاک جگہ جگہ نشانیوں کا ذکر، آیات اللہ آیات اللہ۔ آیت کہتے ہیں کس کو؟ ایسی چیز کو جس کے پیدا کرنے پر مخلوق قادر نہ ہو۔ اس لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آیات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خلاف عادت ایسی غار تھی کہ اس کے منہ چاہے مشرق مغرب میں تھا لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے دھوپ اندر پہنچتی نہیں تھی، تو ہی تو نشانی ہوگی یا نہیں؟ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت پر چلتا ہے، راستے پر چلتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے تو وہ ہرگز نہیں پائے گا کوئی ایسا دوست جو اس کو سیدھا راستہ بتلانے والا ہے۔ اللہ کسی کی توفیق چھین لے تو کوئی بھی اس کا رہبر نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کو کوئی راستہ بتلا سکتا ہے۔ تو ایک انتظام تو ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ اس غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی تھی۔ قدرتی طور پر ایک خاص قسم کا
کولڈ ہاؤس تھا اس کا کہ اس کے اندر ٹھنڈک کی وجہ سے ان کا بدن خراب نہ ہونے پائے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. ایک انتظام وہ بتلا دیا. دوسرا، اے مخاطب تو گمان کرے گا ان کو کہ وہ بیدار ہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی شروع آیت میں بتلا دیا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کہ ہم نے ان کے کانوں پر گہری نیند ڈال دی. تو ایسے تو وہ بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، لیکن جب کوئی دیکھنے والا ان کو دیکھتا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بیدار ہے، سوئے ہوئے نہیں ہیں. حالانکہ اللہ فرمایا کہ وہ سوئے ہوئے تھے. کیا علامتیں تھیں ان کی بیداری کی؟ تو 3 باتیں بتلائی گئی. ایک تو ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی. سونے والا سوتا ہے تو آنکھیں بند رہتی ہے، لیکن یہ سوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہے. دوسرا ہے کہ عام طور پر سونے والا جب سوتا ہے تو کچھ نہ کچھ آواز میں تغیر ہو جاتا ہے، خراٹے لیتا ہے آدمی، لیکن یہ بالکل اعتدال کے ساتھ سانس لیتے تھے. تیسری بات ہے کہ سونے والا سوتا ہے تو ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بدن دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ ہاتھ کدھر پڑا ہے، پیر کدھر پڑا ہے، سر ادھر جھکا ہوا ہے، اندازہ کر لے کہ آدمی گہری نیند میں سویا ہوا. لیکن ان کے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑے تھے، تو آنکھیں کھلی تھی، سانس بھی بالکل معتدل تھا، اور ان کے بدن جو ہے نا ڈھیلے نہیں پڑے تھے. اس لیے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ سوئے کہاں ہیں بھائی، جب سوئے نہیں تو کائے کو ان کے قریب جائیں ہم اور ان کا سامان چرائے یا ان سے کچھ ان کو کوئی نقصان پہنچائے. تو اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا کہ ظاہر میں وہ بیدار معلوم ہو رہے تھے لیکن حقیقت میں سوئے ہوئے تھے. تیسرا انتظام اللہ نے کیا تھا کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم دائیں اور بائیں ان کو پلٹتے رہتے تھے، کروٹیں لیتے رہتے تھے ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں. اب بعض نے تو کہا کہ ہر 6 مہینے میں ایک کروٹ لیتے تھے. بہرحال قرآن نے تو مطلق کہا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے کہ وقتاً فوقتاً وہ کروٹ لیتے رہتے تھے. تو ظاہر بات ہے دیکھنے والا دیکھے گا کہ کروٹ بدل رہا ہے تو یہ سوچے گا کہ یہ سویا نہیں ہے، ابھی بیدار ہے. یہ بھی ایک حفاظت کا انتظام تھا. اور ایک حفاظت کا انتظام قلبہم باسط ذراعہ بالوسیط، ان کا کتا بھی اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے چوکھٹ پر بیٹھا تھا. وہ غار کی جو چوکھٹ تھی ان کے ساتھ کتا، یہ جو اصحاب کہف چلے تھے ان کے ساتھ ساتھ ایک چرواہا بھی چلا آیا تھا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا. تو وہ کتا بھی وہاں غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بھی آنکھیں کھلی تھی. جیسے وہ کروٹ بدلتے تھے کتا بھی کروٹ بدلتا تھا، جیسے ان کی آنکھیں کھلی تھی ان کی بھی آنکھیں، اس کی بھی آنکھیں کھلی تھی. اس لیے دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ سب بیدار ہے، تو کسی کے قریب جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھی حدیث میں تو آتا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. اسی طرح ایک روایت میں کہ جو شخص کتا پالتا ہے بغیر کسی ضرورت کے، جیسے کھیتی کی پرورش کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، بکریوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے، یا شکار کے لیے شکاری کتا، ان ضرورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص شوقیہ کتا پالتا ہے تو روزانہ اس کے ثواب میں سے 2 قیرات کم ہو جاتے ہیں. قیرات یہ گربی وہ وزن ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. ان لوگوں نے کتا کیوں پال لیا تھا؟ تو اس کے 2 جواب دیے گئے. ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کتا پالنے کی اجازت ہو، اس لیے انہوں نے کتا پالا تھا. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کھیتی باڑی والے لوگ ہو، جانور والے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی جانور بکریاں بیل وغیرہ ہو تو اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے پالا ہوگا. بہرحال یہ کتا ان کے ساتھ چلا گیا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا نظام. ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک مسجد کے اندر ایک بڑے عالم سے وعظ سنا
اور کہا کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور ان کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا اثر اس میں ڈال دیتا ہے. کہ دیکھو اصحاب کہف کا کتا ان نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا, اس کتے کا ذکر قرآن میں ذکر کیا. تو اگر کوئی شخص اللہ والوں کی صحبت میں رہے, نیک اور صالحین کی صحبت اختیار کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کا حشر کرے گا یا نہیں, اور اس کا اثر اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں. اور یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح واضح کہ جو آدمی جیسے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی اثر اس کی زندگی میں آتا ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے, مثال مشہور ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل رہا تھا. ایک شخص آ گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ, سوال کیا اس نے, قیامت کب آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی تمہیں بہت جلدی ہے, قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت زیادہ نماز, روزے, صدقات تو کچھ ہے نہیں, البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس, اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے. حضرت انس فرماتے کہ جب یہ حدیث ہم نے سنی کہ اس شخص کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے, ہم کو اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس سے ہوئی, اس بات سے. کیونکہ حضرات صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے تھے, سچے اور پکے عاشق تھے. تو انہیں اس کا یقین ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول سے ہمیں محبت اور عشق ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا عشر ہوگا. پھر اس موقع پر حضرت انس نے عرض کیا کہ میں اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں, اس کے رسول کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ اور عمر کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. تو بہرحال ایک کتے کا جب یہ حال ہے تو ایک انسان کی صحبت میں رہے اور اللہ والوں سے محبت رکھے اللہ کے لیے, تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کا اثر بھی اس کی زندگی میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اللہ والوں کے ساتھ اس کا حشر کریں گے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, یہ سب حفاظت کا انتظام. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. دیکھیے ایک تو غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی تھی, دوسرے وہ سوئے ہوئے تھے لیکن بیداری کی علامتیں ان میں تھی, تیسری کتا بھی ان کی غار کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا. یہ سب حفاظت کے اسباب ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ اے مخاطب, اگر آپ ان کے اوپر جھانک کر دیکھیں, اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے لیکن بہت سے مفسرین فرماتے کہ اس سے مراد حضور کے علاوہ ہے, کہ حضور کے علاوہ اگر کوئی شخص ان کی غار پر جھانک کر دیکھے اس وقت تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, اے مخاطب تو وہاں سے پیٹ پھرا کر بھاگ جائے گا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور ان کی جانب سے تیرے دل میں رعب اور دبدبہ چھا جائے گا. تو کہ اللہ نے ایک انتظام قدرتی طور پر یہ رکھ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو جھانک کر دیکھنا بھی چاہتا تو پیٹ پھرا کر بھاگتا اور ایک دل اس کا گھبرا جاتا, ایک رعب اور ہیبت طاری ہو جاتی. تو مفسرین فرماتے کہ اس سے حضور مستثنا ہے. اگر آپ اس زمانے میں جاتے اور دیکھتے تو آپ پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی, لیکن اس زمانے میں کوئی دوسرا بھی جانا چاہتا تو اس کا یہ حال ہوتا جو اس آیت میں بتلا دیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کی ایک لڑائی میں حضرت معاویہ کے ساتھ گئے. تو وہاں ایک غار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اصحاب کہف کی غار ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند حضرات کو کہا کہ بھی جائیں وہاں جا کر کے دیکھیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع فرمایا اور یہ آیت تلاوت کی کہ دیکھو تم سے بہتر جو شخصیت تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھیں گے تو وہاں سے پیٹ پھرا کر بھاگ جائیں گے اور آپ کے دل میں ان کے جانب سے ایک رعب اور دبدبہ چھا جائے گا. جب حضور ہم سے بہتر ہے اور آپ کو بھی منع کیا گیا گویا کہ آپ بھاگ جائیں گے تو پھر تم کیوں جاتے ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا کہ یہ بات
اس زمانے کی تھی جبکہ یہ اپنے غار کے اندر سوئے ہوئے تھے. حضرت معاویہ نے بھی اجتہاد کیا، غور کیا، اور حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ وہ غار میں سوئے تھے، کیونکہ غار سے زندہ ہونے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد تو پھر ان پر موت آ گئی. تو یہ بات تھی کہ ان کو دیکھ کر کے آدمی بھاگ جاتا تھا، رعب چھا جاتا تھا، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی جبکہ یہ سوئے ہوئے تھے. اب تو ان کا معاملہ ختم ہو گیا، مر کر کے وہ ختم ہو گئے، اس لیے اب یہ بات نہیں ہوگی. اس لیے انہوں نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ. چنانچہ چند لوگ گئے. جیسے اس غار کے قریب پہنچے تو ایک گرم تیز ہوا چلی اور وہاں سے وہ لوگ بھاگے اور دیکھ نہیں پائے. معلوم بعد میں بھی یہ حال ان کا ابھی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سب حفاظت کے انتظام ان کے کر دیے. اس کے بعد پھر یہ کب زندہ ہوتے ہیں، پھر آپس میں کیا گفتگو ہوتی ہے، یہاں سے انشاءاللہ آگے واقعہ بیان کیا جائے گا.